دیکھو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے رمضان، انوارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک تو جمعے کی بہت بہت مبارکباد آپ کو، اور یہ رمضان کا دوسرا جمعہ، لیکن معذرت کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً تمام ٹی وی چینلز پر پاکستان کی اس وقت آج 3 بجے سے تقریباً ٹرانسمیشنز معطل تھیں، اور اس کی مین اہم وجہ یہ تھی کہ ڈی جی ISPR جنرل احمد جو ہے وہ کر رہے تھے پریس کانفرنس، اور پریس کانفرنس کر رہے تھے ایک اہم مسئلے کے اوپر، اور وہ یہ کہ جو بولان ایکسپریس وے کا جو ایک حادثہ ہوا ہے بڑا انفارچونیٹ، اس کے اوپر ڈی جی ISPR اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی مل کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جوائنٹ پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے تمام تفصیلات دی جو اس وقت واقعہ ہوا ہے بڑا انفارچونیٹ، اور ایک قومی معاملہ جس کو قومی سطح پر ہم سب نے قومی لحاظ سے اس کو ڈیل کرنا ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہی آج آپ نے دیکھا کہ جو رمضان ٹرانسمیشنز بھی تھیں تقریباً تمام ٹی وی چینلز کی وہ معطل کر دی گئی تھوڑے سے ٹائم کے لیے، تاکہ جو ہے یہ قوم کو ایک انتہائی اہم معلومات دی جا سکے۔ تو ٹرانسمیشن کا آغاز اب اس وقت کریں گے، اور سیگمنٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے اس وقت اسکپ ہو گئے آج اس کی وجہ سے، تو لائیو ٹرانسمیشن آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا آغاز رب کے بابرکت کلام سے کرتی ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں فخر رضا قادری، ان کی طرف جاؤں گی اور فخر سے گزارش کروں گی کہ تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ اللہ اور رب تعالیٰ کا کلام ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو منور اور روشن کرتا ہے۔ ناظرین، آج رمضان کا 13واں دن ہے، عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے اس عشرے کے دوران سچے دل سے اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اپنی لغزشوں کی معافی طلب کریں۔ اس عشرے میں جس دعا کو ورد زبان بنانے کا کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ترجمہ ہے جس کا کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اس عشرے کے دوران کثرت سے استغفار کرنے کا حکم ہے، اسی طرح نوافل، تہجد اور دعائیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور صدقہ و خیرات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ان تمام اعمال سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اور یہی اعمال گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہیں۔ اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اسے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت سے کہ ہمیں اس عشرے کے دوران اپنے گناہوں کی مغفرت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے۔ آج کا موضوع ہمارا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے، اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عمر بن
उमरुल कर्शी अल तय्यमी था और आपकी कुनियत अबू बकर थी। तो आपके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका मैं बयान करूंगी आज, और हमारे साथ उलमा कराम जो होते हैं सेट पे उनसे भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी हमें एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो ब्रेक पर जाने से पहले लेकिन जी आज के आउटफिट की बात करूंगी। आज का ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है सायराज एटलायर ने, और इनकी आउटलेट्स मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल लाहौर में, सेंटोरस मॉल लाहौर में। इनकी बड़ी ज़बरदस्त आउटलेट्स हैं। साथ ही फेसबुक पे सायराज एटलायर के नाम से इनका ऑनलाइन पेज, और इंस्टा पे भी सायराज एटलायर ऑफिशियल के नाम से इनका जो है वो आउटलेट मौजूद है, ऑनलाइन आउटलेट। और अगर आप चाहते हैं जी आउटफिट्स इतने मजे के पहनना, तो आप सायराज एटलायर पे जा सकते हैं जी। थैंक यू सो वेरी मच जी सायराज एटलायर फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। आज जुम्मे का मुबारक दिन भी है जिसको दिनों का बादशाह कहा गया है। तो यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाजरीन। और ये मौजू आज का इंतहाई खूबसूरत खलीफा अव्वल के हवाले से आज हम बात करेंगे, और आज से अब हम शुरू हो जाएंगे अपने तमाम खुलफा राशिदीन के ऊपर बात करने के लिए। और ये वो खुलफा राशिदीन है जिन्होंने इस्लाम के पैगाम को आगे लेकर बढ़ाया और लॉज बनाए, कवानीन भी बनाए, काफ़ी सारी चीज़ें रखी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से वसाल फरमा गए और इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कर लिया, तो फिर उसके बाद ये 4 कैलिफ्स थे जिन्होंने इस्लाम की तरवीज और अशात मज़ीद आगे बढ़ाई और उसके पैगाम को लेके चले। कहीं कुछ लॉज बनाए जहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी, जहाँ कुछ ब्रीफिंग की ज़रूरत थी वो बताया लोगों को, और फिर उसके बाद दीन इस्लाम की जिम्मेदारी उठाई। साथ ही मेरे साथ उलमा कराम और मेहमान भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका भी तारुफ कराती हूँ, फिर शामिल होने गुफ्तगू उन्हें भी करूँगी। मेरे साथ आज बड़ा कीमती वक्त अपना निकाल के हमारे साथ यहाँ आए हैं मुफ्ती मोहम्मद नुमान खान। आप उनको मुख्तलिफ टेलीविजन पर देखते रहे, इससे पहले भी उनको खुश आमदेद कहूँगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, और आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और माजरत आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा डिले से शुरू हुआ, कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक बड़ा इंतहाई हसासियत का मामला, नेशनल सिक्योरिटी का मामला, जिसके ऊपर सारे मुल्क और कौम एक साथ जो है वो उसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मेरे साथ नाज़ुआ बैठी हैं हिजाब फातिमा, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। वेलकम टू द सेट। हिजाब कैसी हैं आप, ठीक हैं? मेरे साथ ये दोनों हमारे मेहमान मौजूद हैं। और नाजरीन, जैसे कि आगाज़ में मैं बता रही थी कि आज का मौजू हमारे खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के हवाले से, उनकी कुनियत और उनका नाम मैंने बताया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा अबू कहाफ़ा के घर में आमुल फ़ील के 2 साल 6 माह बाद 573 हिजरी में पैदा हुए। आपके लक़ब सिद्दीक़ और आपका लक़ब सिद्दीक़ और अतीक था। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लम्हा और हर घड़ी ताईद व नुसरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत और सफ़र मेराज पर सबसे पहले तस्दीक व गवाही आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ व सच की तायद करने का लक़ब सिद्दीक़ इनायत किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खूबसूरत चेहरे वाले और कशादा पेशानी के हामिल थे। एक रिवायत के मुताबिक आपकी वालिदा की औलाद जिंदा न रहती थी, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि इस बच्चे को ज़िंदगी दराज मिले। इन वजूहात की वजह से लक़ब अतीक पड़ गया। आप वो वाहिद सहाबी हैं मुहाजिरीन में से जिनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया और जिनकी 4 नस्लों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ही नहीं की, बल्कि सभी हल्का बगोश इस्लाम हुए। हज़रत अबू बकर का इस्लाम कबूल करना ये वो मौका है कि जब इस्लाम की सदाए हक़ को कबूल करके आन हज़रत मुस्तफ़ा मुजतबा आक़ाए दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना अपने आप को मुश्किलात में डालने के मुतरादिफ था, क्योंकि ऐलान नबूवत के बाद मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरपूर मुखालिफ हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाए हक़ व सदाकत इस हद तक नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी थी कि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के दर पे हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद तिजारती सफ़र से वापसी पर जूँ ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खबर मिली कि आपके करीबी साथी व दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ऐलान नबूवत किया है, तो आप फ़ौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि क्या आपने ऐलान नबूवत किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस बात में जवाब मिलते ही आप बग़ैर कोई दलील, कोई वजाहत, कोई बात मांगी मुशर्रफ बासलाम हुए और बाइस्लाम हो गए। और आपको मर्दों में सबसे पहले
اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ کے اگر غیرت و حمیت اور شجاعت جیسے اعلیٰ اوصاف اگر دیکھے جائیں تو وہ آپ کا دامن ان سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ جب مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ کی دعوت پر پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، آپ نے قبول اسلام کے بعد جان و مال سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ دشمنان اسلام کے چنگل میں پھنسے مظلوم مسلمان موذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ، ام اویس رضی اللہ عنہ وغیرہ مسلم غلاموں کو مشرکین کی قید سے نجات دلانے کے لیے فدیہ ادا کیا۔ آپ نے اپنے سارے گھرانے کو خدمت اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں اپنی لخت جگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی۔ ہجرت مدینہ اور حضرت ابو بکر کے اگر معاملے کو ہم پیمال کو دیکھیں تو پھر جب کفار مکہ کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا مسلسل نشانہ بنایا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ اس عالم میں بہت سے صحابہ کرام مدینے کو ہجرت کر چکے تو سیدنا اکبر نے آپ سے استفسار کیا کہ کیا میں بھی مدینہ رواجہ ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا مجھے آپ کی معیت کا شرف حاصل ہوگا، تو آپ نے اسبات میں جواب دیا۔ جب خلق ارض و سما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ باندھا تو دوسری جانب کفار مکہ دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ اسی بنا پر مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں کی سب امانتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور کفار کا محاصرہ توڑ کر صدیق اکبر کے گھر پہنچے اور اپنے ہمراہ سفر ہجرت پر چلنے کو کہا۔ باوجود تمام حالت کا علم ہونے کا آپ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ ایسے موقع پر جب کسی کام کے کرنے پر موت سامنے نظر آ رہی ہو تو وہ کام کر گزرنا محض فطری شجاعت و بہادری اور تائید ایزی کی بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس پرخطر موقع پر آپ نے نہ صرف اپنی جان جوکھم میں ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کیا بلکہ اپنے پورے خاندان کو بھی آپ کی خدمت پر مامور کر کے آپ نے بھرپور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ سفر پرامن گزر گیا ہو بلکہ کفار مکہ نے برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب جاری رکھا۔ سفر کے دوران نبی پاک نے جب غار ثور میں قیام کیا جو مشہور واقعہ ہے تو دشمن تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ اس وقت سیدنا اکبر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ نبی پاک کو نقصان پہنچانے کے ڈر سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، جس پہ بذریعہ وہی آپ کو نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، ترجمہ ہے یعنی تو میرے بارے میں غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے سفر اس پرخطر سفر میں بے باکی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا اس بے مثال فطری شجاعت کا عملی مظاہرہ ہے جو سیدنا اکبر کی ذات میں اللہ پاک نے ودیت کر رکھی تھی۔ غار ثور کی چڑھائی چڑھتے وقت آپ نے نبی اکرم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ غار کی صفائی کے دوران خطرناک سانپ نے آپ کی ایڑی پر ڈسا تو آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا۔ سفر ہجرت میں دشمن کے حملے کے خوف سے دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہار جانب سے حفاظت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ اچھا، بہت سارے پھر ایمان افروز ان کے زندگی کے واقعات ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کافی ساری اور چیزیں جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی میں ہمارے ساتھ چونکہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ہمارے مفتی محمد دمان صاحب موجود ہیں تو ان کی طرف بھی جاؤں گی اور ان سے بھی اب ہم رہنمائی لیں گے سارے معاملے پہ۔ تو مفتی دمان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر پہلے خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں جن کے اوپر بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ایسے ساتھی، ایسے رفقا، ایسے دوست جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دوست سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کیا، آپ کی زندگی میں جب مشکل حالات آتے ہیں تو پھر آپ کے دوست ہی پتہ چلتے ہیں کہ اصل دوست اور دشمن کون ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کے کچھ اہم واقعات میں چاہوں گی کہ آپ بیان کریں، ساتھ ہی ان کی خلافت کے دوران کون سی جنگیں ہوئیں اور آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے خلافت کے زمانے کو۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس عظیم مہینے کی برکتیں سعادتیں ہم لوگ لوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بہت اچھی ٹرانسلیشن آپ نے سجائی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی اینگل سے عوام کے لیے ہم کوئی نہ کوئی انفارمیشن دیتے رہیں، جی بالکل، تاکہ ہماری ینگ جنریشن بھی دین کی تعلیمات کو حاصل کر لیں اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ بہت کمپریہنسو انٹروڈکشن آپ نے دیا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر،
ان کی ذات ایسی مثال ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنے سامنے رکھے اور یہ جج کرے کہ وہ کتنا دین کے اوپر استقامت کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اور لوگ اس بات پر ایگری نہیں تھے کہ ان کو ایز اے نبی ایکسیپٹ کر لیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اسلام قبول جس وقت کیا تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پروفٹ سے کوئی نہ دلیل مانگی نہ کوئی ریفرنس مانگا، بس یہ پوچھا آپ نے اعلان نبوت کیا تو میں آپ کو اللہ کے نبی مانتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات جو حضرت ابو بکر کی ابتدائی زندگی کی بات۔ پھر اگر مکی لائف کے اندر دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر چیز کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ایون ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کرام جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ لوگ جو بھی حلقہ اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے، ان کو اسلام کی دعوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دینے والی جو شخصیت تھی وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اگر ہم غور کریں تو کم و بیش 10+ کمپینینز میں سے 4 to 5 کمپینینز دے ایکسیپٹڈ اسلام بائی دا پریچنگ آف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام شروع کیا، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ پریچنگ آف اسلام کا جو فریضہ انجام دیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس نے دیا۔ پھر اسی بات کو ذرا آگے چل کے دیکھیں تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ کی زندگی کے اندر بے شمار مصائب و آلام آ رہے تھے تو پروردگار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا صفحہ معراج کا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے واپس آئے اور انہوں نے اس پورے ایونٹ کو ڈسکلوز کیا مکہ کے لوگوں کے آگے، تو ابو جہل نے اور دیگر جو کفار مکہ تھے انہوں نے اس بات کو اون کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک شخص اتنے کم ٹائم کے اندر مسجد اقصیٰ ہو کر آ جائے اور پھر ساتوں آسمان سے سفر کر کے واپس بھی آ جائے۔ انہوں نے یہ ایونٹ ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے اور ان سے پوچھا کہ ابن قحافہ یہ بتائیں کہ کوئی شخص رات کے قلیل حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں تھا، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ یہ کام کیا آپ کے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے ڈیلیبریٹلی وہاں پہ کہا کہ اگر یہ میرے نبی نے کیا تو میں اس بات کو ٹیسٹیفائی کرتا ہوں۔ بغیر پروفٹ سے سنو نے اس بات کو ٹیسٹیفائی کیا، جو کہ ان کو انعام ملا کس بات کا کہ جب سرکار کی بارگاہ کے اندر آئے تو ان کو انعام ملا کہ اس کا صدیق اکبر کے ٹائٹل کا، کہ سب سے بڑا ٹروتھفل یعنی سب سے سچا بولنے والا شخص۔ اسی بات کو آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سفر ہجرت کے اندر دیکھیں، اس وقت جب کفار مکہ آپ کی جان کے اوپر درپے تھے، اس وقت بھی تمام صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے مدینہ یعنی یثرب کی طرف جا رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی معیت دی، اپنے ساتھ رکھا، اور ہجرت کی رات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اور یہ دونوں اصحاب غار ثور کے اندر جاتے ہیں، 3 دن 3 رات وہاں قیام کرتے ہیں، اور وہ ایسا عظیم غار کہ جس کا ذکر پروردگار نے قرآن میں کیا۔ قرآن پاک 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اس بات کا ذکر ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں کسی بات کی پریشانی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات اقدس ہے جن کی صحابیت کا ذکر پروردگار نے قرآن میں کیا، اور ان کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو یقیناً اس نے کفر کیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اتنا بڑا مقام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ پھر جب یہ سفر پہنچتا ہے آگے مدینہ کی طرف، تو مدینہ کے اندر بھی جب داخل ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ابو بکر کو ملتی ہے، اور ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ اگر موسٹ پرومیننٹ ایونٹ اگر جاننا چاہتے ہیں ان کی لائف کا، تو ہی واز ود دا پروفٹ ان آل دا بیٹلز، اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف بیٹل آف تبوک۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، وار اکوپمنٹس مسلمانوں کے پاس نہیں تھے، اس وقت شارٹیج آف فوڈ اینڈ واٹر اینڈ مین سب کچھ تھا، لیکن اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز بلند کی کہ کون اس کے اندر اپنا حصہ ملاتا ہے کہ ہم جا کر کفار کو اس کا جواب دیں اور رومن امپائر کو جا کر للکاریں، تو تمام صحابہ نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ تھا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بازی لے جاؤں، وہ اپنے تمام مال کا آدھا حصہ لے کر آگے سرکار کی بارگاہ میں، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا وقت ہوا تو وہ سب کچھ سمیٹ کر سرکار کی بارگاہ کے اندر لے کر آ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر کیا کچھ چھوڑ کے آئے ہو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو ان کا وہ تاریخی جملہ
کہ ابو بکر اور اس کی فیملی کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اللہ اتنا بڑا مقام اللہ اکبر. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا کہ سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں دے دیا بغیر ہچکچائے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو کچھ مجھے ملا وہ رب کی رحمت سے ملا, بے شک. سرکار کی دعاؤں سے ملا, سے ملا. آج بھی ان کی صدقے میں ملا اور کل بھی مجھے ملے گا. اس وجہ سے سب سے بڑا مقام اس پوری امت کے اندر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی محمد نعمان صاحب بتا رہے تھے, بیان کر رہے تھے. یہاں ایک بہت چھوٹا سا کمرشل بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. اور بریک پر جانے سے پہلے جی ہم بات کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کے حوالے سے. خلفائے راشدین 4 ہمارے, اور ان میں جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہمارے مہمان نے بھی ہمیں سیٹ پہ جوائن کر لیا. آپ کو پتہ ہے یہاں روزانہ کی بنیاد پہ بہت ہی خوبصورت سے کوئی نہ کوئی اچھے اچھے سے مہمان ہم یہاں پہ بلاتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں. اور آج جن مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے. وزیر اعلیٰ سندھ کے وہ اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے ہیں. اس وقت وہ سانگھڑ میں اپنے جو جمہوری ذمہ داریاں ہیں, سیاسی ذمہ داریاں ان کو انجام دے رہے ہیں, اس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اس وقت چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ہیں سانگھڑ کے, اور ساتھ ہی بڑی زبردست جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں. ان کا بھی تعلق ینگسٹرز میں سے, زیادہ تر ہم نے اس دفعہ سارے ینگ پولیٹیشنز بلائے ہیں. سینئر بھی آئے ہیں لیکن ینگ پولیٹیشنز اس دفعہ زیادہ ہمارے پاس اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے وہ دیکھے کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں انہی میں سے وہ کس طرح سے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہی از نن ادر دین ریاض حسین شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کو ڈفرینٹ ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں, ہمارے پاس بھی آپ نے ان کو کافی دفعہ دیکھا ہے. وہ خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ ریاض, اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ کو رمضان کی بہت مبارک ہو. تھینک یو, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. تو کافی دور سے آئے ہیں آج, تو آپ سانگھڑ سے آئے ہیں. سانگھڑ میں اب ذمہ داریاں مل گئی ہیں, کیسی چل رہی ہیں؟ بہت زبردست ماشاءاللہ, ایک نیا ایکسپیرینس ہے میرے لیے تو. مگر جیسے کہ آپ نے فرمایا, میں پہلے تقریباً 10 سال اسپیشل اسسٹنٹ رہا سی ایم کا, سید قائم علی شاہ, پھر سید مراد علی شاہ. اب مجھے پارٹی نے یہ ذمہ داری تھی, تو آئی ایم انجوائنگ. اچھا ہے, اس میں مجھے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور اس میں جو ڈیولپمنٹس وغیرہ کا کام ہے تو وہ کرنے کی, ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے ممبرز ہیں تو ان کے لیے ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہمارے ضلع کا جو ہے اس میں ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے کافی کام ہوتے ہیں, جس میں گاؤں کی سطح تک چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں, تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورے کر سکیں, اس کو جلد سے جلد جتنا ہو سکے. صحیح. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی بہت بزی ہوتا ہے, پھر ابھی ہلکے کی سیاست بھی اب آپ کر رہے ہیں, پھر وہاں پہ آپ کا کام ایسا ہے ڈسٹرکٹ میں کہ لوگوں کے ساتھ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ لوگوں کو بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں اس لیول پہ. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پانی سے لے کے, بجلی سے لے کے, گیس سے لے کے, سیوریج سے لے کے ہر بنیادی مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیں, اور جادو کی چھڑی گھومے اور بس حل ہو جائے. تو کیسے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں, ہم تو بچپن سے والد صاحب بھی ہمارے, جیسے ہم پیر ہیں تو ہمارا بچپن سے رہا ہے لوگوں سے اٹریکشن, تو دیکھتے ہوئے ایکسپیرینس تو ہے. تو اس لیے پھر مجھے بھی تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں سیاست میں, تو پبلک سے تو اچھا ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے ہمیشہ. اور رہی بات کاموں کی, تو کام دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں, اگر وہ اپنے وقت پہ انشاءاللہ کر دیتے ہیں. جیسے میں اپنا جو میری ڈیزگنیشن ہے اس پہ ہمیں ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے ممبرز ہوتے ہیں, ہماری تقریباً 109-10 تک ہیں یو سیز. تو ڈسٹرکٹ سانگڑ میں جو ہے ہمارے ممبرز ہیں یو سیز, تو ہمارے تقریباً ممبرز ویسے جنرل 70+ ہیں, تو اور ریزرو ملا کے 100 ابو ہو جاتے ہیں.
تو اس کو ہم سب کو جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایئرلی بیسس پہ جو ہے NIT کرتے ہیں، تو ان پہ ان کو جو ہے ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتا ہے جو وہ سال میں کرتے ہیں، اس پہ یوٹیلائز کرواتے ہیں ان کو ڈسٹرکٹ میں، جو ان کے UCs کے جو وہ کام ہمیں دیتے ہیں تو وہ کروا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. چلے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے مہمان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھی ہیں نعت خواں حجاب فاطمہ، ان کی طرف بھی جاؤں گی. حجاب، آج کون سا کلام ہے جو تیار کر کے لے کر آئی ہیں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ ہم تمام کو یہ مہینہ رمضان کا مدینے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت ہی الہی پیارا آمین. کلام مدینے کے حوالے سے پیش چلیے جی، چلیے جی. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا بلوا رہا ہے، مدینے بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، کہ شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، کہ مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. بے شک مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور کیوں نہ دل جائے. دل کا تو ہر وقت یہی ہے کہ بس وہیں بس جائے، جا کے وہیں رہ جائے اور وہاں سے واپس نہ آئے.
ہم سب کی یہی دعائیں. بہت خوبصورت کلام پڑھا حجاب فاطمہ, آپ نے خوش رہیے, سلامت رہیے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور سیدنا اکبر نے اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کر دیا, یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں سے چندہ طلب کیا تو سیدنا اکبر نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا, یہاں تک کہ اپنا ذاتی لباس بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. جب خود ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آپ کے پاس تشریف لائے, اسی موقع پر ملک مقرب جبریل امین اسلام آپ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا, اور رسول پاک مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سیدنا اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ تمام فرشتوں نے کو یہ لباس پہننے کا حکم دے دیا. سبحان اللہ, کیا ہی کہنا ہے. پھر سیدنا اکبر کا یہ طرز عمل بعد از خلافت بھی جاری و ساری رہا کہ وہ اپنی ذاتی اخراجات روزگانہ کی خاطر سامان تجارت لے کر بازار جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سامان بیچنے کے لیے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو امور خلافت کون نبھائے گا؟ تو سیدنا اکبر نے پوچھا کہ کیا میں اہل خانہ کے نان نفقے کا انتظام نہ کروں؟ اس پر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا آپ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ حاصل کریں. اس پر آپ نے رضامندی اس شرط پر ظاہر کی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود ایک عام فرد کے برابر اگر وظیفہ مقرر ہوتا ہے تو میں عام لوگوں کی طرح, عام آدمی کی طرح وہ وظیفہ لینے کے لیے راضی ہو سکتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں حاصل کروں گا. اسی طرح سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ مدینے میں ایک نابینا بڑھیا مقیم ہے اور اس کی نگہداشت کی ضرورت ہے, تو وہ اس بڑھیا کے حاضر ہوئے. بڑھیا نے کہا کہ کوئی بندہ روزانہ آتا ہے, میرے گھر کے سارے امور سر انجام دے کر لوٹ جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق جو ہے فرماتے ہیں کہ متعدد بار جستجو کے بعد میں نے ایک نقاب پوش کو طلوع آفتاب سے بیشتر دیکھا کہ منہ پر کپڑا اوڑھے اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے, اور وہاں سے جب وہ واپس نکلتا ہے تو میں نے اس آدمی اس کو آدھا پوچھا اور چہرے سے کپڑا اتار کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی اور حیرت سے میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا, اسٹیچو ہو گیا ایک طریقے سے, کیونکہ جب دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے. اب آپ سوچیں کہ آج کل کے زمانے میں کوئی جا رہا ہے جو ہمارے اس وقت حکمران ہیں, کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گلی محلے کے حکمران ہیں یا بڑے سے بڑے وزیر اعظم یا جو ہے وہ کسی اور عہدے پر فائز ہیں, صدر کی یا کسی پہ یا گورنر یا سی ایم, کوئی جا رہا ہے کوئی کسی کے کام کرنے کے لیے جائے؟ ان کو تو اپنے کاموں کے لیے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ نوکر چاکر اور پروٹوکول اور شاہی پتہ نہیں فرمان چاہیے, جو کہ یہ ہمارا طرز حکومت نہیں ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین اور ہمارا دین اسلام, اور اللہ نے اس پہ سے کسی چیز کو ناپسند فرمایا ہے, نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے. اور اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے زیادہ اول تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا, ان کی بیٹی تھی. نبی پاک کے پاس کیا نہیں تھا؟ چاہتے تو ان کی شادی پر ان کو غلام, نوکر, چاکر سب دے سکتے تھے, لیکن آپ کی بیٹی اپنے ہاتھ سے کر کے سارے کام کریں, اور وہ بھی ننھی عمر میں, زیادہ عمر بھی نہیں تھی, کیونکہ جس وقت وصال ہوا ہے دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا, ہو سکتی ہے آپ کی عمر بہت کم تھی. تو اتنی کم عمر میں جب وہ خاتون, اور اتنی کم عمر میں جب نبی پاک خود بھی تجارت کر رہے ہیں, جب حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے, اماں خدیجہ سے, تو اس وقت کتنی سی عمر تھی؟ 20s میں تھے. تو اس سے بہت پہلے سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو سوچئے, آج کل کہتے ہیں نا نوجوان نسل, ذرا سا پانی لانے کے لیے کہہ دو, گھر میں پانی پلا دو چھوٹے کسی بچے کو, وہ آپ کو جواب دے دے گا آگے سے. کھانا لا دو گرم کر کے, وہ آپ کو جواب دے دے گا. روٹی ڈال دو تو جواب دے دے گا. سالن بنا دو جواب دے دے گا. تو دوسرے کا کام کیا کریں گے جا کے؟ یہ تو حالات ہیں اس وقت. خیر, اللہ اکبر. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں, وہ سیدنا ابوبکر ہیں, تو خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ نے خود میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے, اور طاقتور کمزور ہے. اگر کوئی ظلمن کسی کا حق غصب کرے گا تو میں ضرور وہ حاصل کر کے مظلوم کی نصرت کروں گا, اور جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے. اگر میں شریعت سے انحراف برتوں تو تم پر واجب نہیں کہ میری اطاعت کرو.
اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت باری میں منتقل ہو جانے کے بعد جو فتنے ظہور پذیر ہوئے ان کی بہکنی کی خاطر آپ نے جو لشکر روانہ کیے اس کے نتیجے میں فتنوں کا خاتمہ تو ہو ہی گیا، تاہم مسلمانوں کو اس میں ہوش شبہ نقصان پہنچا، جس میں خاص طور پہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد جو قرآن کے حافظ تھے شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو آپ کو سیدنا عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو فی الفور جمع کرنے کی ضرورت ہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم سے مسلمان محروم ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ بالآخر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہو گیا اور امیر المومنین نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن کریم کے جزء کو مکمل کرنے کا اہتمام کریں۔ پھر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی انتہک محنت سے قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیا گیا۔ یہ ایسا احسان عظیم ہے کہ دشمنان اسلام سر توڑ کو جستجو کرنے کے باوجود 1400 سال بھی قرآن کریم سے ملت اسلامیہ کے اعتماد کو گزن پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر اگر آپ کی وفات پہ نظر ڈالی جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا اکبر رضی اللہ عنہ 2 برس چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد بیمار ہوئے اور پیر کے روز 22 جمادی الاخری 13 ہجری میں انتقال کر گئے، اور امور خلافت چلانے کے خاطر جو رہنما اصول انہوں نے اختیار کر رکھے تھے انہی کی روشنی میں صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد آپ اپنے بعد خلافت کے لیے اپنا جانشین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نامزد کر گئے۔ تو یہ آپ کی ساری زندگی اور سیرت ان کی رہی۔ میں واپس اپنے مفتی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ مفتی محمد نعمان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مفتی صاحب ابھی بڑی زبردست طریقے سے آپ بیان کر رہے تھے اور باقی چیزیں میں نے بتائیں۔ اب اگر جو ان کے ہم سیاسی اصلاحات کی بات کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے جاتے جاتے بھی کس طرح سے ایک تو دین اسلام پہ ان کا یہ احسان ہی ہے کہ وہ جس طرح سے اس کو جوڑ کے چلے گئے، اور اگر نہیں جمع کرتے اور یہ سب نہیں ہوتا تو بڑا مسائل تھے اس وقت، اور اس وقت کے شرعی مسائل دوسرے تھے، اس وقت حالات دوسرے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہر دور میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل کل دی ہے اور یہ سمجھایا بھی ہے کہ جس دور کے جو فتنہ اور فسادات ہیں، جو مسائل ہیں چاہے وہ شرعی ہوں یا دنیاوی، اس کو عقل و فہم سے استعمال کرتے ہوئے اسلام کی روشنی میں فل کوڈ آف لائف جو کہ قرآن کریم ہے اس کی روشنی میں نظر ڈالتے ہوئے جو ہے وہ مصلحتوں کا جو ہے وہ فیصلہ کرو اور اس کے حوالے سے فیصلے لو۔ ان کے فیصلوں کو کچھ مکتب فکر یقیناً غلط کہتے ہیں یا اس کے اوپر ہمارے پاس ملتے ہیں کچھ ڈسپیوٹس، لیکن جو انہوں نے فیصلے کیے وہ بڑے ایسے دور میں فیصلے کیے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی اس دنیا سے چلے جانا اور کم ٹائم تھا جب ریویلیشن آف قرآن ان کے اوپر ہوا اس کے بعد، اور ایسے وقت میں سب کو جوڑے رکھنا اور پھر لے کے چلنا یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ اگر ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف دیکھیں پروفٹ کی ڈیمائز کے بعد ایز اے کیلف اگر دیکھیں تو بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایز اے رولر کیسا ہونا چاہیے، ایز اے سپریم کمانڈر کیسا ہونا چاہیے، ایز اے ٹیک کیئر کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیسے کرنی چاہیے۔ ہم یہ ساری چیزیں فائنڈ کر سکتے ہیں ایزیلی ان کی پرسنالٹی کے اندر۔ تو ان کا جو ٹائم فریم تھا اراؤنڈ 2.5 ایئر جس کو ہم 2.5 سال کہتے ہیں، اس 2.5 سال کے اندر کچھ ایسے مسائل تھے جن کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری تھا۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ فالس پروفٹس کا تھا، جھوٹے نبیوں کا، کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو ایز اے نبی ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا۔ جھوٹی نبوت کے اعلان۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ لوگ چونکہ اسلام کو ان لوگوں نے پوری طریقے سے نہیں سمجھا تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ہو گیا تو اب ادھر کوئی اور نبی بھی ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اس طریقے سے کچھ لوگ الگ الگ مقامات سے کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو ایز اے نبی نومینیٹ کرنا شروع کیا، جس کے اندر سب سے بڑا نام مسلمہ کا تھا، اور اس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ انہوں نے شروع کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو یکجا کر کے کہا کہ جا کر یہ جنگ کرنی ہے، جس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ، جو ان کے کیلف بننے کے فوراً بعد ہوئی، یعنی 632 کے اندر وہ کیلف بنے، اسی ایئر کے اندر یہ جنگ ہوئی، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نبی کہلوانا شروع کر دیا تھا، اور اگر وہ اس وقت یہ اسٹیپ نہیں لیتے تو ممکن تھا کہ اس دور تک ختم نبوت پر بہت سارے حملے ہو چکے ہوتے۔ انہوں نے اس بات کو بہت اہم جانا اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس کے خلاف جہاد علم بلند کیا، اور بیٹل آف یمامہ ہوئی جس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا قرآن کو جمع کرنے کا، اور کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن ان کے سپرویژن کے اندر ہوئی، اور اس ٹیم کے جو لیڈر تھے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا مین مسئلہ ان کی کیلیفٹ کے اندر جو تھا ریفیوزل ٹو پے زکوٰۃ، مطلب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی ریزن بھی یوں سمجھ لیں کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اسلام ایگزسٹ ود دا ایگزسٹنس آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، when prophet has gone so there is no need to follow the rule of Islam۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام حضور دینے آئے تھے، وہ دے کے چلے گئے،
अब इसको पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और बीइंग अ कैलिफ, दिस इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टेब्लिश ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम ऑन अर्थ। जो मुसलमानों के पास रूलिंग एरिया है, ये काम हमने करना है। और उन्होंने उनके खिलाफ भी जिहाद किया। यहाँ तक कहा कि जो हुजूर के दौर में अगर एक रस्सी भी बतौर ज़कात देता था, उससे मैं ज़कात वसूल करूँगा। तीसरा बड़ा फितना क्या था उनके दौर के अंदर कि बहुत सारे लोग जो नए नए इस्लाम लेकर आए थे, अभी इस्लाम उन्होंने समझा भी नहीं था, वो अपने प्रीवियस रिलीजन की तरफ दोबारा जा रहे थे। उन्होंने इस्लाम को छोड़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इसके खिलाफ भी जिहाद किया और कहा कि अगर कोई शख्स इस्लाम से फिरेगा तो उसका हुक्म इस्लाम के अंदर यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि फिर वो मुर्तद कहलाएगा, और मुर्तद का इस्लाम के अंदर हुक्म यही है कि उसको कत्ल किया जाए। तो इस तरीके से लोग दोबारा इस्लाम की तरफ आए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस उम्मत को कुरान के साथ जोड़ा, इस उम्मत को इस्लाम के प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा, और इस उम्मत को वो एडमिनिस्ट्रेशन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिखाई कि देखो वो बातें जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर करके दिखाई, वही सारे मामलात लेकर मैं चल रहा हूँ। और अपने 2.5 साल के जो उनका रीन था, वो पूरा एक टाइम था एज अ कैलिफ, उसके अंदर वो सारे काम को इस्टेब्लिश कर कर लोगों को दिखाया कि बीइंग अ मुस्लिम हम भी ये सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि आज तो हमारी ज़बान पर ये होता है कि वो तो अल्लाह के नबी थे, वो ये कर सकते थे, हम तो आम मुसलमान हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने ये बात को रियलाइज़ कराया पूरी उम्मत को कि वो हम हमारे नबी हैं, आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी तालीमात को आगे कैरी ऑन करें, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये तालीमात सीख सके। और सबसे बड़ा इनाम उन्हें क्या मिला एंड के अंदर, कि उनको आप अलैहिस्सलाम का पड़ोस मिला। जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, वहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। जिस तरीके से वो हुजूर के साथ ज़िंदगी में थे, इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के साथ भी उनकी वफ़ात के बाद मौजूद। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा रिवॉर्ड। और इस पूरी गुफ्तगू का अगर एक शेर के अंदर हम समअप कर सकें, तो अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा कहा इनके बारे में, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन अगर हम आज के दौर में भी उठा के देखें उनकी सीरत को, उनकी शख्सियत को, और उसके ऊपर हम अगर नज़र डालें, तो ये जो आपने भी कहा ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त, जो ऐलान नबूवत हो रही थी झूठी, और वो एक बहुत बड़ा फितना था। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी खुतबे में ये बहुत वाज़े तौर पे बयान करके चले गए थे कि ऐ लोगों, मेरे बाद तुम्हारा कोई नबी नहीं है, ना कोई आएगा, मैं एक अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। ये किताब कुरान जो है वो आखिरी किताब है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दे दी गई है, और इसमें तमाम जो ज़िंदगी का कोड है, कोड ऑफ लाइफ है, वो दिया गया है। तो जब ये उन्होंने डिक्लेयर किया अपने आखिरी खुतबा हज में, वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि अब जो शैतानी वसवसे हैं और जो फितने हैं उनका आगाज़ होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने देखा है कि जहाँ पर अब कल वो बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे अल्लामा मशदी साहब भी, उन्होंने कहा कि जहाँ पे अल्लाह का, गॉड का निज़ाम है ना, अल्लाह का सिस्टम है, वहाँ पर डेफिनेटली शैतान का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। शैतान के सिस्टम में अल्लाह का सिस्टम नहीं, लेकिन अल्लाह, क्योंकि कुरान तो आपको फ्रीडम देता है, इस्लाम ने तो आपको फ्रीडम दिया है कि आपको सोचने समझने के अफकार की दी है कि जी आप अपनी मर्जी से सोच समझते हैं। क्योंकि अब हमारे मज़हब में ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना नहीं है। इसीलिए अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपने दौर में ज़बरदस्ती तलवार की बुनियाद पर सबको मुसलमान कर सकते थे, लेकिन जबरन तो कोई है ही नहीं ना, जबर का तो जिक्र ही नहीं है ना। जो बात आपने करनी, वो औरत जो इस्लाम कबूल करती है, जो रोज आपके ऊपर कचरा डाल रही है, जहां आप रास्ते से गुजर रहे हैं रोज, और जब वो एक दिन नहीं कचरा डालती तो तीमारदारी के लिए चले जाते हैं कि आज कचरा नहीं डाला तुमने, तो पता चला, और जब उसने देखा तो वो हैरान और परेशान, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह वो बच्चे जो आप गुजर रहे हैं और आपको पत्थर मार रहे हैं, जिससे आपका जो आपका जूता मुबारक है वो खून में जो है वो भर गया है, और जिब्रील आ गए उस वक्त गुस्से से, वो आ गए इंतहाई गुस्से के आलम में, जिब्रील अमीन जो है वो इस वक्त जाहिर हो गए, और वो कह रहे हैं कि आप एक हुक्म करें और आप एक बात कहें और देखें इनका क्या मैं हाल करता हूँ। तो आप उस वक्त भी कह रहे हैं कि नहीं, ये नादान है, अगर मैंने इस तरह किया तो ये कहाँ इस्लाम कबूल करेंगे फिर। और फिर जब आप उनके साथ अच्छा है, तो इसी तरह से जब झूठी नबूवतों का ऐलान हुआ तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने प्यारे नबी, अपने दोस्त, अपने साथी, उन्हीं के उसको पैसेज को आगे लेके जा रहे हैं, और लोगों के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस फितने को ख़त्म करने में ही वो बीमार हुए। जो बीमारी का जो बेसिक सबब है वो भी यही है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां भारी आए, आप कहीं शाम भाग रहे हैं तो कहीं कहीं भाग रहे हैं, तो कहीं इधर भाग रहे हैं तो उधर भाग रहे हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को एक
جسے کہتے ہیں سسٹم میں ڈالنا تھا, اور وہ آپ کے پاس بھی, چونکہ آپ کو پتا تھا کہ ٹائم نہیں, کیونکہ اللہ کے بندے تھے, ان کو پتا تھا کہ ٹائم میرے پاس بھی کم ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریولیوشن کے قرآن کے بعد ان کے پاس بھی ٹائم بہت کم تھا جو جس ٹائم میں انہوں نے کیا. تو یہ بہت بھاری انجام. آج لوگ جو بحث کرتے ہیں, جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں, جو قرآن اور اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں مسلمان ہو کے, وہ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت تو یوں ہوا, آج بھی جو ہو رہا ہے تو یہ ہے سارا, اس میں بہت سارے معاملات ہیں. تو ان سے جب بات ہوتی ہے تو اس وقت یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ٹائم کم تھا, لمیٹڈ ٹائم تھا, بہت ساری چیزوں کی بریفنگ اور ڈیٹیلنگ نہیں ہو سکی, تو اس وجہ سے وہ ٹائملی جب بعد میں کی ہے چاروں خلفاء نے, کیونکہ وہ ان کو غلط کہنے کے در پہ وہی فتنے پھنسانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا, نبی پاک نے تو نہیں کیا تھا. تو ٹائم کی قلیل وقت کی وجہ سے بعد میں انہوں نے کچھ لاز بنائے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں مفتی صاحب, جو ہم خاص طور پہ اس حوالے سے بھی اگر دیکھیں کہ یہ جو لاز بنانے کا جو معاملہ ہے, سیاسی اصلاحات جس کی بات کرتے ہیں, سیاسی اصلاحات انہوں نے بھی کی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قانونی جو چارہ جوئی کی ہے وہ حضرت عمر کے حوالے سے ہے سارا, کہ جو انہوں نے دیا, لیکن جو سیاسی اصلاحات وہ کر کے گئے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسلام کے اندر ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم شورائی نظام کہتے ہیں, اس کو ہم مجلس شورا بھی کہتے ہیں, اس کو انگلش کے اندر ہم اپنے دور میں بھی ایڈوائزری کاؤنسل کہتے ہیں, وہ ہر دور میں ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 1400 ایئرز اگو جو سسٹم آپ علیہ السلام ہمیں دے کے گئے تھے, وہ آج بھی اس ماڈرن ورلڈ کے اندر ہمیں موجود ہے ہر لحاظ سے. آپ علیہ السلام لوگوں کو لگا گئے تھے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے, لوگوں کو ٹائم پر انصاف دینا ہے, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. تو وہی سارا کام اگر ہم خلفائے راشدین کی سیرت کے اندر دیکھتے ہیں تو پوری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب یہی کام کو فرسٹ ٹائم میں اسٹیبلش کس نے کرنا تھا, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا تھا. تو سب سے بڑی ذمہ داری ان کے سر پر آئی اس وقت کے اندر. انہوں نے وہ سارے معاملات کر دکھائے. شورائے نظام کو گو کہ حضرت عمر نے ڈیولپ کیا, لیکن بنیادی طور پر وہ حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی تھا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ملتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے حضرت عمر کو نامزد نہیں کیا تھا, بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شورا کی جو کیبنٹ ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ میرے بعد کون منتخب ہو سکتا ہے جس کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. اسلام نے یہ سسٹم دیا نا آپ کو کہ آپ خود سلیکٹ کریں اپنے لیے جس کو آپ زیادہ بیسٹ سمجھتے ہیں. تو پھر لوگوں نے حضرت عمر کو سلیکٹ کیا. تو یہی ساری باتیں حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو برابر کرائیں. اور اسلام کے اندر پورا سیاسی نظام جو ہے وہ خلفائے راشدین کی سیرت میں ہمیں جا بجا ملتا ہے. چاروں خلیفہ نے اسی سسٹم کو کیری آن کیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی زندگی جو 10 سال گزاری نا, وہ پوری سیاست کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا. حالانکہ کہتے ہیں آج کے دور میں قطع محفوظ آپ کی وجہ سے کہتے ہیں جی سیاست کا دین سے کیا تعلق. حالانکہ آپ دیکھیں تو ساری سیاست بتائی دین نے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین بتا کے گئے کہ سیاست کا طرز عمل کیا ہوگا, کیونکہ تبھی کہا نا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی مر جاتا ہے بھوک سے یا پیاس سے تو اس وقت کا حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہے, اس نے جواب دینا ہے. اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تن پہ ڈالنے کے لیے اور وہ بھوکا سو رہا ہے تو حاکم وقت اس کو بتائے گا. یہ کہہ کہ وہ جان نہیں چھڑا سکتا کہ مجھے کیا پتا تھا, فلاں والے کو دیکھ لو, مجھ سے پہلے جو پرائم منسٹر تھا اس سے پوچھ لو, یا میرے بعد میں جو تھا اس سے پوچھ لو, یا میرے پہلے والا کر کے دیا. جو وقت کا حاکم ہے اس کے دور میں جو ہوگا اس کا جواب اسی نے دینا ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل, حضور کی بہت پیاری حدیث ہے, ساری حدیثیں پیاری ہیں اس ٹاپک سے کنیکٹڈ. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے. تو ذمہ دار سے مراد ہر ایسپیکٹ سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کو چلڈرن کی ذمہ داری آپ کے سر ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری آپ کے سر ہے. اگر آپ میئر ہیں تو اپنے جو جوریسڈکشن ایریا ہے اس کی ذمہ داری آپ کے سر ہے. اگر آپ جج ہیں تو آپ کا جو ماتحت ادارہ ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں. پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہیں تو پورا کنٹری آپ کے کنٹرول میں. یہ ساری بات کا جواب ہر شخص نے تیار کرنا ہے, کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی کیپیسٹی, اس کی کیپیبلٹی کے مطابق سوال کیا جائے گا کہ آپ یہ کر سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں کیا, اس کا آنسر دیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف دیکھیں کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ٹرین کیا, اور 10 سال کی مدینہ کی زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو آج تک سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا, مسلم حکمرانوں کر کے دکھایا. اور جس طریقے سے کیری آن اسلام کے اندر سیاسی نظام ہے وہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین ہے, اور اس کو پروان چڑھانے میں سب سے بیسٹ کریکٹر جو پلے کیا وہ خلفائے راشدین نے کیا. اللہ اکبر, بہت خوبصورت ہے, سبحان اللہ, بہت زبردست قسم سے مفتی محمد. آپ کے ایک بیچ میں ایک جملہ آپ کا مجھے بڑا پسند آیا, وہ کہتے نا, آپ نے کہا نا کہ اگر پیرنٹس ہیں تو چلڈرن کی ذمہ داری. انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ زمانہ تو ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی
والدین کا احترام کرو, والدین کو ایک اف کہنے پہ بھی وہ ہے. لیکن آج کل کے والدین کے اپنے بچوں کو ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کیا؟ وہ جو ابھی آپ نے یہ لفظ کہا, بہت اچھا لفظ کہا, اس کا تو استعمال کرنا یا گناہ ہے نا, جیسے کہ وہ, حالانکہ یہ سچ بات ہے کہ جہاں اولاد کے حقوق ہیں وہیں جہاں والدین کے حقوق ہیں وہیں اولاد کے بھی حقوق ہیں, لیکن لوگ والدین کے حقوق پہ سے بات کر کے رہ جاتے ہیں, اولاد کے حقوق پہ بات نہیں کرتے کہ کیا پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو ذمہ داری سمجھ رہے ہیں. میں کتنے گھروں میں دیکھتی ہوں لائن سے بچے پیدا کر دیے, لیکن ان کی کوئی تربیت, ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ, ان کی وہ دینی اور دنیاوی تربیت, ان کی ساری چیزیں, ان کی ذمہ داری, ان کو کھلانا پلانا, وہ ماں باپ نے نہیں, وہ تو کہتے ہیں بس پل جائیں گے, خود ہی پل. تو دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. جہاں پہ آپ بچے پیدا جب کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, ان کے بھی کچھ حقوق اور ان کے بھی فرائض ہیں جو آپ کے اوپر ہیں. وہ بس ایک طرف اسی طرح سے تو پھر وہ جو ہے منہ درازی, زبان درازی یا لڑائی یا آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ جب ماں باپ اپنا جو پہلا پلر ہے وہ اپنا حق نہیں کر رہا پورا, تو پھر سیکنڈ پلر اس کے وائس ورسا میں کیسے کرے گا. بہت اچھی خوبصورت بات کی. میں اپنے مہمان کی طرف بھی جاؤں گی. ریاض, ظاہر سی آپ کا سیاست سے تعلق بھی ہے اور ایسے گھرانے سے بھی تعلق ہے, وہاں پہ لوگ آلریڈی آپ کو بہت زیادہ اوبلائج کرتے ہیں, بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, پھر وہ فقیری کا سارا جو معاملہ ہے. تو ایسی صورتحال میں بھی ہم دیکھتے ہیں, کرتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں, ہم نے اپنے بہت سارے, میں اپنے جتنے مہمانوں سے بات کری تھی کہ لوگ نیکی کرتے ہیں. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں نیکی کا بڑا رجحان بھی ہے, لیکن کرتے ہیں دکھاوا کرنے لگ جاتے ہیں. بڑی ایک باریک سی لائن ہے اسلام میں ہر چیز کے, جہاں جہاں بتایا ہے کہ اگر آپ نے نیکی کی, ایک ہاتھ سے کی, دوسرے کو بھی پتہ چل گیا تو آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی. مگر لوگوں کو اس چیز کا لحاظ ہے. پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا دیا ہے, بہت زیادہ اس کا دکھاوا بھی کرتے ہیں, اور جو ایک ہمارے پاس کنسیپٹ ہے اسلام میں اس کو فالو نہیں کرتے, اور پھر بہت بڑا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی بڑی وہ ہیں. میں نے آپ کو دیکھا ہے کافی زیادہ, آپ بہت زیادہ ان چیزوں میں دیکھتے ہیں, دکھی درد اور انسانیت کے حوالے سے بھی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیسے اس چیز کو مینیج کرتے ہیں؟ کبھی خود بیٹھ کے اپنا, جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا, ہم سب بیٹھ کے اپنا محاسبہ خود اکیلے میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, اللہ میاں بس میں بھی ذرا خیال کروں, اور جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, انسان تو خطا کا گھر ہے, وہ تو کوئی خود کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں بڑا وہ ہوں. ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں, مگر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بہاف پہ, اپنے اینڈ سے اچھے کام کریں. اور آپ نے صحیح کہا کہ نیکی کرو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, مگر آج کل سیاست میں اگر سیاسی لحاظ سے بات کریں تو مجبوری ہے کہ بتانا پڑتا ہے, کیونکہ لوگ, اگر میں اپنی پرسنل بات ہی کروں تو میرے دل کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. مگر پھر دکھ ہوتا ہے کہ سامنے اگر آپ 100 کے کام کرو, ایک کوئی رہ جائے تو وہ گلا کرے, تو آپ کو اس کا دکھ ہوتا ہے. تو پرسنلی یہ دل کی بات ہے میرے, کہ کوئی ایک رہ جاتا ہے تو وہ ان کی گلا پھر بری لگتی ہے, تو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ کیا. مگر ایسا ہے کہ بتانا نہیں چاہیے, اسلام میں ہے کہ آپ جو نیکی کریں تو وہ نہ بتائیں. مگر پھر بھی جو ہے اپنے اینڈ سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدمت کا کام کریں. اور دوسرا جو ایک تو سیاسی کام ہوتے ہیں وہ الگ, مگر جو اپنے اینڈ پہ ہوتے ہیں, جو ذاتی زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ تو نہیں بتانی چاہیے کسی کو بھی. وہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے جو بھی ہے. بالکل ہے, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا ریاض مجھے کہ چلیں یہ سیاسی اور اس پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ, جب آپ کو تھوڑا سا آپ کے بچپن میں لے جاتے ہیں, جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا, اور جب رکھا تو کچھ یاد ہے کہ کوئی شرارت یاد ہے, کوئی بچپن کی کوئی بات یاد ہے ایسی جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے, اس کو تو کافی ٹائم ہو گئے, اب تو یاد نہیں کب رکھا تھا. بچپن میں ہی گھر والے جو ہے وہ بڑا فورس کرتے تھے, ہماری مدر اور سارے, تو بچوں کو اس لائن میں رکھا تھا, نماز اور روزے وغیرہ. تو وہ بہت ہی بچپن کی بات ہوگی, 7 سال کی ایج رکھا تھا ہم نے. تو بس یہ کہ اس زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ اب گھر میں جو ہے رمضان ہے, پھر وہ روزہ کھولیں گے تو کیا کیا بنے گا, کیا کیا نہیں بنے گا. تو بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے, تو وہی یاد ہے ہمیں جو ہے. اس کے بعد تو پھر انسان پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے, تو پھر وہ بزی پڑ جاتا ہے.
تو اس میں اچھا تو بچپن میں زیادہ سخت کون تھا، ڈانٹتا کون تھا، اور یا ابھی بھی ممی یا فادر؟ دونوں صحیح تھے، مگر والد صاحب تو بہت ابھی بھی پیار کرتے ہیں. ہاں مدر کی سائڈ سے ہمیں جو ہے سختی ملی، اور وہ اچھی بھی تھی ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے جو آج کل کا ماحول ہے اس میں اگر آپ باہر آپ کو زیادہ چھوٹ دی جائے یا آپ کو آزادی دی جاتی ہے تو اس میں بچے غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے تو بہت ہی اچھا تھا کہ ہمارے بچپن میں ہم پہ سختی تھی، اور ہمیں گھر پہ ایک سرٹن ٹائم ہوتا تھا جس پہ کھیلنے کے لیے بھی چھوڑا جاتا تھا. اس کے بعد ہمیں 9 بجے سلا دیتے تھے اور ٹائملی ہمیں چیزیں ملتی تھی. تقریباً 17 سال کی ایج تک ہمارے اوپر یہ سختیاں رہی ہیں. جب بڑے ہو گئے اور سمجھدار ہو گئے اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اکیلے باہر جانے دیا جاتا تھا. ویسے تو ہم پہ بڑی سختیاں رہی ہے، تو یہ بہت ہمارے لیے اچھا رہا. نہیں یہ بالکل یہی ہے کہ جہاں سختیاں تھوڑی سی ہوتی ہیں، ایسی والی سختیاں نہیں کہ آپ پریشان ہی ہو جائیں بہت زیادہ، لیکن اگر اس طرح کی سختی کہ ایک ٹائم ٹیبل بنا دے ٹائم بچے ٹیبل کو، تھا. ایک ڈسپلن دینا تو بہت ضروری ہوتا ہے. ڈسپلن تو دینا ہے نا، سختی یا ویسے ناجائز کرنا تو غلط بات ہی ہے، لیکن ہاں ڈسپلن آپ کو کرنا چاہیے کہ ڈسپلن آپ کی زندگی میں آپ کو بتاتا ہے کہ آخرکار آپ نے اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور جو لوگ بچپن میں جو ہمارے کولیگز بھی تھے یا کیا، تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی ایج میں آپ کو چھوڑ دیا، آپ باہر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کسی غلط کاموں میں پڑ گئے، نشوں میں پڑ گئے. بچے تو کسی بھی راہ میں چلے جاتے ہیں. تو اس سینس میں تو ہمارے لیے میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا تھا کہ ایک بڑی ایج تک 17-16 سال کی ایج میں ہمیں چھوڑا باہر اکیلا. ویسے ہم 16 سال تک تو ہمیں یاد نہیں کہ ہم کبھی باہر نکلے تھے ایسے کسی لوگ اپنے پیرنٹس کے علاوہ کہیں جانے نہیں دیتے تھے ہمیں. تو یہ ہمارے لیے بہتر تھا، اور یہ میں بھی سوچتا ہوں اگر ہمارے بچے ہوئے تو ہم بھی اس کو اپلائی کریں گے اس پہ. نہیں یہ اچھی بات ہے کہ بالکل اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں. ہمارے اصل میں ایشو بھی ہے نا، بہت سارے لوگ پیرنٹس بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، ذمہ داری اٹھانے کے لیے. شادیاں ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم تو خود نہیں تیار تھے اور خود کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے ساری چیزیں. لیکن یہ پیرنٹنگ اور جو پیرنٹ ہوڈ ہے جس کو میں کہتی ہوں، یہ بھی ایک پورا ٹاسک ہے، یہ بھی ہے. اور اگر آپ اچھے والدین نہیں ہیں تو معذرت کے ساتھ پھر آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہوگی. میں نے بیشتر گھرانوں میں دیکھا ہے جہاں پیرنٹ ہوڈ پہ توجہ دیتے ہیں ان کی اولادیں بہت اچھی ہیں، جی ہاں. اور جہاں پہ نہیں دیتے توجہ وہاں پہ ان کے بچے کیا بنتے ہیں وہ ہمارے آپ سامنے. کے پروگرام کے توسط سے میں ایک میسج بھی ہے اور یہ سمجھانا بھی ہے ہمارے قوم کو ہاں کہ دیکھیں آج کل ہمارے ہاں ایک جو پتہ ہے سب کو کہ نشہ بچوں میں ہر چیز میں سرے عام وہ پڑھ رہے ہیں اس کیس کی لت میں. ارمغان کا چل ہاں رہا ہے یہ اور بڑے لت میں پڑھ رہے ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں، توجہ نہیں دیتے توجہ نا. دیں. اب وہ نہیں دیتے، پھر وہ دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں کہ یہ بھائی گئے باہر، یا لوگوں میں یا کالجز میں آج کل نشے چل رہے ہیں یا فلاں جگہ پہ چل رہے ہیں. یار کوئی کسی کو منہ میں جو میرا پرسنل ہے کہ کوئی کسی کو خود منہ میں نہیں دیتا، وہ خود جا کے اس چیزوں میں پڑھتے ہیں. تو اب پہلے سب سے جو کالج ہے، اسکول ہے یا ٹیچر ہے، سب سے پہلے آپ جہاں سے سیکھتے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. وہ اگر آپ پہ نہیں دیتے ٹائم، آپ کو نہیں سمجھاتے، اور آپ کو دیکھیں سب سے بڑا پہلے رول ماڈل ہوتا ہے آپ کے والد صاحب. جو بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا ہیرو میرا فادر ہے، اور وہ اگر سگریٹ پیے گا بچے کے سامنے تو بچہ ڈیفینیٹلی اس کے قدم پہ چلے گا. وہ بھی کہے گا یہ اچھی چیزیں کر رہا ہے، یا وہ کوئی نشہ کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے تو وہ بھی وہی کرے گا. تو پہلے والد اور والدہ دونوں وہ دیکھیں، ایسے کام نہ کریں جو بچے اس کی چیزوں پہ لگیں. بہت آپ نے اچھی بات کی طرف نشاندہی کی اور توجہ دلائی. یہیں سے اسی بات کو میں کروں کنٹینیو بھی، اور مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہم اسلام کی روشنی میں بھی یہ آج ابھی 2 منٹ ان سے میں اسی پہ لے لوں گی. یہ جو نشہ اور یہ سارے لت جو لوگوں کو لگی ہے. اچھا دیکھیں ہمارے یہاں بھی ہر چیز ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں. ہم لوگ جس کام میں ہیں ہم ہر طریقے کے لوگوں سے ملتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں
ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ میں بہت ینگ ایج میں، آپ نے تو مجھے بھی دیکھا ہے، لائک وین آئی واز ان 2018 اور 17، اس وقت تو میں اور ٹینس میں تھی اپنے بالکل کالج میں، اس وقت ینگ ہم آئے تھے میڈیا کے اندر، اور ہم 2 سال کے لیے باہر ترکی چلے گئے، ہر جگہ پہ ڈپلومیٹک افیئرز میں کور کری تھی، تو انٹرنیشنلی میں بہت موو کرتی تھی، تو آج بھی. لیکن آپ بلیو کریں کہ یہ واقعی آپ کی تربیت کی وجہ، آپ کی تربیت سے ہوتا ہے یا آپ کے اپنے کانشیس سے ہوتا ہے. حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ میں دیکھتی ہوں کہ والدین بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے بچے غلط اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ انسان کا اپنے اوپر بھی، ایسا نہیں کہ سب والدین پہ ہم ڈال دیں آج یہاں بیٹھے، تو انسان کے اپنے اوپر بھی ہے کہ وہ کس چیز کو چوز کر رہا ہے نہیں کر رہا. اور آپ نے بھی مجھے دیکھا ہے، آج تک میں نے کسی نشے کو ہاتھ نہیں لگایا. دیکھیں کسی مطلب 2 سال میں باہر رہی، اور وہ کلاس ایسی تھی، باہر ملک میں تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، ہر کچھ ہو رہا ہے. غلط کام میں جا سکتی تھی کہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے، ماں باپ ساتھ نہیں ہے، کوئی بڑا ساتھ نہیں ہے، تو ہم جا سکتے ہیں، ہمیں ایکسس ہے پورے وقت کا. وہاں پہ آپ ہوٹلس میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس، کیونکہ جیسے جب آپ کام سے آتے ہیں اپنے پورا دن کر کے، تو رات میں تو آپ کمرے میں اکیلے ہی ہیں یا کرو کے ساتھ ہیں، ٹیم کے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ ہی کی ایج کے ہیں سارے لوگ، تو آپ کسی بھی غلط کام میں. لیکن اللہ گواہ ہے کہ آج تک کبھی کسی چیز کو زیادہ نہیں کہا، اور میں بہت ہی اپنے آپ کو بلیس فیل کرتی ہوں، پریویلیج فیل کرتی ہوں اس معاملے میں. کیونکہ جو میں بچوں کے اور جو لوگوں کی اپنی ایج سیکٹر کی جو میں حالت دیکھ رہی ہوں نا اس وقت، اور جو اپنے فرینڈ اور سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے، ہمارے پاس ایک ہماری ایک ڈائریکشن ہے. ہاں بہت سارے ریلیجن میں تو ڈائریکشن ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو ایک ڈائریکشن ملی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنا حساب دینا ہے، ڈائریکشن مل گئی نا آخر تک کی. بہت سارے مذاہب میں نہیں ہے، ان کا تو کانسیپٹ یہ بس دنیا میں آئے، مر گئے، آگے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم مر گئے، قبر میں جواب دینا ہے، قبر کا حساب ہے، پھر اس کا روز محشر کا حساب ہے. تو ہمارے پاس ڈائریکشن ہے آخر تک کی، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ نے ہمیں اٹھانا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے یہ بات. لیکن پھر بھی ہم نہیں کر رہے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں چاہوں گی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جو سرٹن ایج ہوتی ہے، جی اس سے پہلے اگر آپ بچوں پہ ٹائم نہیں دیں گے تو وہ ایک لت پڑ جاتی ہے ان کو، وہ پھر نہیں رہ سکیں گے اس کے سوا. اور اس ایج کے بعد جو کسی عادت میں پڑتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ ایک اپنے لمٹ تک چلتے ہیں، پھر وہ کیا بھی کوئی لمٹ میں کیا تو پھر تو دوبارہ ان سے کو ایک واپس. پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم غلط کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم سنبھل سکتے ہیں. مگر جو بچے چھوٹی ایج سے لگتے ہیں تو ان کی وہ پھر چھڑوانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری میں کہہ رہا تھا کہ پیرنٹس یہ بالکل ہے. اچھا یہ بات آپ نے درست کی. اب ہمارے بھی پیرنٹس انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا احسان ہے. میں کہتی ہوں یہ بھی احسان ہے کہ اگر والدین بتا بھی رہے ہیں نا آپ کے، کہ والدین پیرنٹ ہوڈ پہ نہیں جو بتا رہے ہیں. میری ماں کا احسان ہے، میرے باپ کا احسان ہے کہ میرے باپ نے آج تک ہمارے سامنے کوئی شراب، سگریٹ نوشی یا کوئی اس طرح کی کوئی غلط جو چیزیں کوئی ہم نے نہیں دیکھا اپنے فادر کو آج تک، کبھی بھی نہیں دیکھا. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، ہاں بس غصے کے تیز، لیکن زبان کے تیز، غصے کے تیز، زبان کے تیز، غصے کے تیز، لیکن ویسے کوئی خرافات میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا اپنے والد صاحب کو. بچوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. نہ اپنے والد صاحب کو کبھی، نہ کبھی اپنے گھر میں چاچا تایا کسی کو نہیں دیکھا کوئی خرافات میں. تو ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی پھر اسی طریقے سے جو ہم نے، اور پھر بچپن میں ہماری مدر نے ہمیں بتا دیا کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. اب آپ ملک سے باہر جاؤ، یا میرے ساتھ کمرے میں ہو یا نہیں ہو، یا کہیں باہر ہو یا میرے بغیر ہو، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی لمٹس کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں. اس سے آگے جاؤ گے تو پھر خود ذمہ دار ہو، اللہ میاں کو خود جواب دو گے، پھر میرا آپ سے تعلق ختم ہے. تو یہ بتا دیا تو وہیں سے ہمارے خود دل میں غور ہے کہ خوف ہے کہ جی اگر یہ کریں گے تو یہ غلط ہوگا. مفتی صاحب میں چاہوں گی 1 منٹ ہے بس، اس پہ آپ کیا کہیں گے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں. جب بالکل، یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر پروگرام ہونا چاہیے، کمپریہنسو ڈسکشن ہمیں کرنی چاہیے اس پہ ینگ جنریشن کے لیے. بس ایک اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا. پروردگار نے قرآن میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اے ایمان والو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. دیکھیں ڈسکس کس سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ صرف ایمان والوں سے. اچھا ایمان والوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ خدا پر بلیو کرتے ہیں. جب وہ بلیو رکھتے ہیں، جب یہ اللہ ان سے بات بھی کر رہا ہے کہ ایمان والوں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت. ابھی جس قسم کے جو نشے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک ایج کے اندر بچوں کو سکھانا پڑتا ہے. جیسے سر نے بھی اس بات کو ڈسکس کیا، آپ نے بھی بتایا، اراؤنڈ بندہ 18-17 تک، اس وقت تک پیرنٹس کو گائیڈ کریں. اس کے بعد وہ میچیور ہو چکا ہوتا ہے، تھوڑا بہت صحیح اور غلط کو فرق کرنا اس کو آتا ہے. تو اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کیا لمٹس ہیں، کیا ڈائریکشن ہے، اور اس کے دل کے اندر اتنا خوف ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ ہر وقت مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور مجھے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکنا ہے تاکہ میں اس کے آگے سرخرو ہو سکوں. بے شک ایسے. تو ریاض صاحب بہت شکریہ آپ کا. کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ بس یہی ہے کہ اپنے ملک کی، قوم کی خدمت کریں، اور دوسرا جو ہے
ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو سب ہم جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، سنتیں ہیں، اس پہ چلیں اور ان کو فالو کریں تو ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مشکل میرے خیال میں نہیں ہوگی کبھی بھی۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی بات کر لوں، ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں ڈوریوا 360.UK، ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا نیلسن پینٹ جو کہتا ہے رنگ زندگی کا 25% ایکسٹرا کوریج دے رہا ہے، اور نیلسن پینٹ ایک اعلیٰ معیار کا نیشنل پینٹ برانڈ ہے۔ اس کے علاوہ اسپانسر کے ٹرانسمیشن شامل ہیں وائلڈ وینچر واٹر پارک، جس کی جانب سے ناظرین کے لیے 1 لاکھ روپے کی فری ممبرشپ مل رہی ہے 1 سال کی۔ جمانی گروپ آف کمپنیز، وائٹل ٹی جو کہتا ہے وائٹل پیو زندگی جیو، یونیلیور، شوکت خانم، الخدمت اور سلور برڈ کاسمیٹکس کا لولی اینجل کاسمیٹکس جو کہتا ہے لو یور اسکن۔ تو تھینک یو ہمارے تمام اسپانسرز کا۔ ساتھ ہی آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے سائراز ایٹلائر نے، تھینک یو سو ویری مچ سائرا۔ تو مفتی صاحب چونکہ وقت ختم ہو گیا، میں چاہوں گی دعا کروا لیجیے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا العالمین، اس ماہ مقدس کا ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خوب خوب دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کے مکینوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا العالمین، ہم سب کو ہر قسم کے آفت و بلیات سے محفوظ فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار روضہ رسول کی باادب حاضری نصیب فرما، حضور کی تعلیمات پر عمل کر کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آنے والی جنریشن کو دین کی تعلیمات صحیح طریقے سے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ ناظرین کہ ہم سب پر اپنا کرم بنائے رکھے، اور زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی اسی ٹرانسمیشن اسی پلیٹ فارم سے ناظرین، اور میرے ساتھ حجاب فاطمہ یہاں موجود ہے، تو انہی کے کلام سے ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، تو امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، کہ مجرم ہوں جہاں بھر کی محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا، رسوائی زمانہ ہو دوزخ سے بچا لینا، مقبول دعا میری منظور دعا کرنا، جب
وقت نظر آئے آقا دیدار